الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ابھی جو رکوع پڑھا اس کے اندر اللہ نے تقریباً 5-6 پیغمبروں کا ذکر کیا۔ اس میں اللہ نے ایک چیز کو بیان کیا اور ایک لگاتار آواز کے ساتھ یہ جو دعا ہے، اللہ سے دعا مانگنا اور پھر اس سے مایوس نہ ہونا، حالات جیسے بھی ہوں، جیسے بھی زندگی گزر رہی ہو، تو اللہ کے ساتھ جو وابستگی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے، اس تعلق بھی کی بنا پہ یہ انسان اللہ سے جدا نہیں ہوتا۔ ایوب علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو تکلیف انتہا کو پہنچی، اتنی تکلیف کہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ ایوب علیہ السلام دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گے، تندرستی نہیں، جان پہ لگ چکی ہے۔ لیکن پیغمبر کا صبر اتنا صبر تھا، اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ تھا کہ اللہ نے خود کہہ دیا انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس نبی کو بڑا صابر پایا، ہم نے اس نبی کو بڑا ہمت کے ساتھ آگے نکلنے والا پایا۔ ایک تو یہ بات بتائی، دوسرا فرمایا نعم العبد، کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بڑا ہی اچھا بندہ تھا۔ ایک کہا صبر کرنے والا بہت تھا، دوسرا فرمایا یہ بڑا ہی اچھا بندہ تھا۔ تیسری بات کہی انہ اواب، یہ بہت زیادہ اللہ کی طرف آنے والا تھا، یہ بہت زیادہ اللہ کی طرف آنے والا۔ یہ 3 صفتیں اللہ نے خود حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بتائی۔ تو اللہ ہر انسان سے صبر مانگتے ہیں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، اگرچہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو میرا اور آپ کا حق یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے گلہ کریں۔ کیوں؟ آپ اسی چیز کو آگے دیکھیں نا، ادھر تو پیغمبر کی صفت یہ بیان کی کہ یہ بڑا صابر تھا، لیکن ادھر امام حسین کے جسم کے ٹکڑے بھی کروا دیے۔ اب کامیاب کون ہوا؟ کیا جس نے امام حسین کو شہید کیا وہ کامیاب ہوا یا امام حسین کامیاب ہوئے؟ امام حسین کامیاب ہو گئے۔ ادھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، ناک کاٹ دیا گیا، کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئی، اور جسم کا ایک ایک اعضاء کاٹ دیا گیا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ کاٹا ان کے جسم کے اندر سے گوشت کو دل نکال کے، کلیجہ نکال کے چبایا گیا۔ سوچو ذرا، لیکن یہاں پہ صبر کی انتہا ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین میں صبر کی انتہا، اس صبر کی انتہا پہ اللہ راضی ہوئے تو آخرت عطا کی، ادھر صبر پہ راضی ہوئے تو دنیا بھی عطا کی، آخرت بھی عطا کی۔ اِنَّ وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ اب یہاں پہ تو اللہ نے جس وقت تکلیف آئی، پریشانی آئی نا، تو راستے سارے بند ہیں، نظر کچھ نہیں آ رہا کامیابی پہ۔ ایک تو یہ بیان کیا کہ صبر کرو گے اللہ راستے کھول دیں گے۔ اگر تمہاری موت ہی واقعہ ہو جاتی ہے، اگر تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے تو اصل کامیابی تو موت کے بعد کی زندگی کی ہے، دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بتا دیا۔ اور پھر جس وقت حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے نا، تو وہاں پہ اللہ نے کیا بتایا کہ وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ جس وقت مچھلی کے اندر وہ پیٹ میں چلے گئے تو اندھیروں میں کہنے لگے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے۔ یہ کہتے اللہ سارے عیب میرے اندر ہیں۔ انسان کہتا ہے نا، گلہ کرتا ہے، فرمایا اللہ تیری ذات تو پاک ہے، سارے عیب میرے اندر ہیں، گناہ گار میں ہوں، خطا کار میں ہوں، اور جو ہے میں نے اپنے آپ کو رسوا کر لیا، گناہوں میں پیغمبر کی آواز ہے، میں اور آپ تو بڑی دور کی بات ہے، ہر جسم کے ہر اعضاء سے گناہ ہو رہا، تو میں بے شک تیری ذات پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، میں گناہ گار تھا، میں خطا کار تھا، اللہ اس گناہ کی وجہ سے میں ایک تکلیف میں مبتلا ہو گیا کہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، اللہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، مچھلی سمندر میں اور سمندر گہرا، اور اس پیڑ کے اندر
مچھلی کے پیٹ کے اندر، سمندر کے پیٹ کے اندر ایک تیرا معصوم، تیرا گناہگار بندہ، اللہ سجدہ کیا نا، فوراً مچھلی کے پیٹ میں سجدہ کیا، سجدہ کر کے پھر یہ تسبیح پڑھی. جب تسبیح پڑھی، اب دیکھو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. مایوسی پیغمبر کے اندر مایوسی نہیں ہے، لیکن دعا کا ایک ذخیرہ، دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو انسان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے. لیکن تعلق کی بات ہے، جب تعلق بنے گا تو دعا کرے گا، جب تعلق نہیں بنے گا دعا نہیں کرے. اب جب بعض کہتے ہیں 3 دن، بعض کہتے ہیں 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ راستہ کوئی نہیں، نکلنے کا راستہ نہیں، پریشان حال ہے، لیکن پیغمبر کی توجہ اللہ کی طرف. جب یہ دعا کی نا تو فرمایا پیغمبر فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ہم نے سن لی پیغمبر کی آواز، ونجيناه من الغم، اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی. اب یہاں تک جملہ فرما کے نا یہ نہیں کہا کہ بھئی پیغمبر ہی تھا اس لیے ہم نے نجات دی. فرمایا قیامت تک جو انسان بھی حضرت یونس علیہ السلام کی صفت لے کے آئے گا، ہم اس کے ساتھ ویسا ہی کریں گے جیسا یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومن کو نجات دیتے ہیں. یعنی اب یہاں پہ 2 چیزیں سب سامنے آئی، پریشانی آئی، تکلیف آئی، تو صبر اتنا انتہا کہ اللہ خود کہے کہ یہ میرا بڑا اچھا بندہ تھا. لیکن اتنا نہیں ہے صبر، ہم میں اتنا نہیں ہے. وبیلا، ہاں بازاری کرنا، یہ صبر کی علامت نہیں ہے. صبر کی علامت کیا؟ بالکل خاموش، اللہ کی طرف توجہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا، کمیاں ہو رہی ہیں، کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ سے معافی مانگنا، اور انتہا درجے میں صبر کو سیکھنا. صبر کو سیکھا نہیں جا رہا، صبر کو کوئی کام سمجھا نہیں جا رہا. پھر آگے یہاں پہ جو صفت ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، یہاں پہ توبہ کرنا نا. اللہ کے پیغمبر معصوم ہے، پیغمبر سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن تربیت کے لیے اللہ پیغمبر پہ حالات لے کے آتے ہیں کہ جب تربیت لوگوں کے سامنے آئے گی تو لوگوں کے لیے راستہ کھلے گا. اب پیغمبر پہ جو حالات آئے تو اللہ نے یہ راستہ کس کے سامنے کیا؟ میرے اور آپ کے سامنے کیا. اس کو قرآن بنایا تاکہ لوگوں کو راستہ نظر آئے کہ جب پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، سختیاں آئیں، تو عمل کیا کرنا ہے. تو یہاں پہ پیغمبر نے عمل کیا، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو جہاں بھی پریشانی ہوگی اس کو چھوڑے نہ. رزق کی تنگیاں ہیں تو پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مددگار ہوں گے، اور گھریلو پریشانیاں تو پھر اللہ مددگار ہوں گے. یعنی جو بھی حالات آ رہے ہیں اس میں اگر گھروں کے اندر چھوٹے بڑے، مرد عورتیں جوان بچے اس عمل کو شروع کر دیں تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں ایسے ہی نجات دوں گا جس طرح ہم نے پیغمبر کو نجات دی ہے. لیکن کرنے والے کتنے کرنے والے ہیں، اور ہم سبب کی طرف تو بھاگ رہے ہیں لیکن جو پوشیدہ اسباب ہیں ان کی طرف بھاگنے کے لیے تیار نہیں. میں جس محلے بستی میں، جس قوم میں لوگ استغفار کرنے والے ہوں، فرمایا اس قوم بستی پہ، اس محلے والوں پہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا. جیسے دوسری آیت کے اندر فرمایا نا کہ حضرت صحابہ اکرام تو اللہ کا کیا کرتے تھے؟ استغفار پڑھتے تھے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ ابو جہل، ابو لہب یہ دعا کہنے لگے کہ اگر واقعی یہ نبی سچا ہے تو اللہ ہم پہ پتھروں کی بارش نازل کر. کیا کہا؟ اللہ واقعی یہ نبی اگر سچا ہے تو ہم پہ پتھروں کی بارش کر. تو اللہ نے آیتیں اتاری، اللہ کے رسول ہم ان پہ عذاب نہیں بھیجیں گے کیونکہ ان کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہیں. جب تک ان کے اندر توبہ کرنے والے موجود ہوں گے ہم ان کے اندر پتھروں کی بارش نہیں برسائیں گے. اب یہ کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ اللہ کا دشمن. لیکن ان کے اندر جو ذکر و اذکار استغفار کرنے والے لوگ ہیں وہ ہیں صحابہ اکرام. صحابہ کی وجہ سے مکہ کے مشرکین کے اوپر عذاب نہیں آ رہا. پھر تیسری جو دعا فرمائی نا کہ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. زکریا علیہ السلام انتہائی عمر کو پہنچ چکے، یعنی بہت زیادہ بڑھاپے کو نا، بال سفید ہو چکے سر کے، داڑھی سفید ہو چکی. تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں اللہ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، زکریا علیہ السلام دعا کرنے لگے ربہ، میرے رب، لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے اللہ تو مجھے لاوارث نہ چھوڑ، بے شک وہ بہترین وارث تو تم ہے. یعنی اولاد نہیں ہوئی نا، 80 سال کی عمر تک اولاد نہیں ہوئی. اب دیکھو ہم جس وقت بڑھاپا آ جاتا ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور جی اب تو بڑھاپا آ چکا ہے، اب اولاد کے کہاں چانس ہے، اب کیسے ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ انتہا درجے کو کیا ہو چکا ہے؟
اب اولاد کی ظاہری سبب پہ کوئی ترتیب نظر نہیں آ رہی، لیکن صبر انتہا کو پہنچا، دعا اللہ سے مانگتے رہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ فاستجبنا لہو، بس ہم نے قبول کر لیا اس کی دعا کو، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے اسے بیٹا یحییٰ عطا کیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے ٹھیک کر دیا۔ اب اولاد دینا کس کے کام میں؟ اور یزوج ذکرانا واناث ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے بچے دے، جس کو چاہے بچیاں دے، جس کو چاہے بھانج رکھ دے۔ آگے اللہ فرمایا یہاں اسی آیت کے اندر کہ واللہ علیم حکیم، اللہ کے فیصلے بڑی علم و حکمت کے ساتھ۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ اولاد کیوں نہیں دے رہا، ہم نہیں جانتے جو تکلیف آ رہی ہے اس کا مقصود کیا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے علم اور حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک انسان چیز کا طلبگار ہوتا ہے لیکن وہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے اس واقعے میں آتا ہے کہ جب خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام گئے نا، تو راستے میں انہوں نے کیا کیا، ایک بچے کو مار دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً بولے، فرمایا تم نے ایک ایسی جان کا قتل کر دیا کہ جو معصوم تھی۔ تو کیونکہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے تکوینی علم دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم، تو موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے۔ تو جس وقت ساری باتیں یعنی کہ وہ ان کا سفر ختم ہوا، تو اس خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا یہ جو بچہ میں نے قتل کیا تھا نا، یہ اللہ کے حکم سے قتل کیا تھا۔ اللہ نے یہ کہا تھا کہ یہ بچہ کل بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو کفر میں پھنسا دے گا، اور میں ان کی ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ کفر میں پھنسا دے گا تو میں ان کے بدلے میں ایک بچی دوں گا جن سے نبی پیدا ہوں گے۔ اب دیکھو اللہ کی حکمت، اللہ کا علم۔ ہم تو ظاہری سبب کو دیکھ کے چلتے ہیں کہ یہاں سے کیا ہوا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ باطن کو چلتے ہیں، اور باطن کیا ہے؟ علم ہے اور حکمت ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہوں جتنا علم دے دیتا ہوں، جتنا چاہتا ہوں نہیں دیتا۔ اب جو میں بول رہا ہوں، فرمایا ایک سے بڑھ کے ایک علم والا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ اللہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، قوم کہنے لگی نا کہ اے موسیٰ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا سب سے بڑا میں عالم ہوں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کر کے یہ کہا کہ اگر میں نے یہ بات نہ کہی تو قوم کسی اور طرف دوڑے گی اور گمراہی میں پھنس جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہا نا، تو جب موسیٰ علیہ السلام یہ کہا نا تو فرمایا موسیٰ، وہی نازل ہوئی، فرمایا موسیٰ تجھ سے بھی بڑا ایک اور آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمانے کہ اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا جا فلاں دریا کے کنارے پہ چلا جا، وہاں سے تیرے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا، کرتے 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 ایک دریا کے کنارے پہ پہنچے، تو وہاں پہ ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت خضر علیہ السلام سے۔ اب یہاں پہ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو تجھے دے دیا گیا اس پہ غرور تکبر نہ کر، یہ میری عطا ہے، تجھ سے بھی بڑا اگر تجھے دے دیا میں کسی اور کو بھی دے سکتا ہوں۔ تو بات یہ تھی کہ دعا مانگنا، دعا مانگنا۔ اب زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں دعا مانگ رہے ہیں، تو بڑھاپے میں دعا مانگنے پہ بیٹا یحییٰ دیا، اور پھر کیا فرمایا کہ ہم نے اس کی بیوی کو اس کے لیے ٹھیک کر دیا، اور آگے کیا؟ وَقَالُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ میرے لیے کیا کرتے تھے؟ خشیت اختیار کرتے تھے، تقوی، پرہیزگاری، اللہ سے ڈرنا۔ ایک ہے لوگوں کے ساتھ لگاؤ، ایک ہے لوگوں کے ساتھ لگاؤ کہ جی فلاں ایسا فلاں ایسا لوگوں کی طریقے، لیکن ایک ہے اللہ کے ساتھ لگاؤ۔ وَقَالُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ میرے لیے خشیت اختیار کرنے والے تھے، میرے لیے ڈرنے والے تھے، میرے لیے نمازیں پڑھنے والے تھے، میرے لیے ذکر و اذکار کرنے والے تھے، میرے ساتھ تعلق جوڑنے والے تھے، میرے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ آگے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر نا، مریم علیہ السلام نے صرف ایک بات یہاں پہ ذکر کی کہ جب مریم نے اپنی شرمگاہ کو بچایا، واللتی احصنت فرجہا فنفخنا فیہا، تو ہم نے یعنی کہ سب طرف سے کٹ کے، یعنی ان کی رغبت ہی نہیں مردوں کی طرف، یعنی اپنے آپ کے اپنے نفس کو اتنا اللہ کے قریب کیا کہ مردوں کی رغبت ہی نہیں رہی۔ تو جب اس قدر دنیا سے کاٹا نا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں بیٹا عیسیٰ عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ سوچو ذرا کہ جب دنیا سے اس قدر کٹ گئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیا کہ کسی چیز کی رغبت نہیں، تو اللہ نے بیٹا عیسیٰ عطا کیا بغیر باپ کے۔ اللہ کی یہ عطا، تو ہمیشہ انسان دعا مانگنا نہ چھوڑے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں نا جو بتائی ہیں، صبر انتہا کو، اور پریشانی تکلیفوں میں جو بھی حالت ہے، گھروں میں استغفار کی کثرت۔ فرمایا جو انسان استغفار کو چھوڑ دیتا ہے بڑا نقصان اٹھاتا ہے، اور جو استغفار کو پکڑ لیتا ہے ایسے ایسے فائدے اٹھاتا ہے کہ دنیا وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ استغفار اور دعا بار بار مانگے اور کثرت سے مانگے،
رزق کی تنگی ہے پھر دعا مانگے، کوئی اور پریشانی ہے پھر کیا کرے، دعا مانگے. اور اسی طرح اگر رزق کی تنگی ہے، حالات بگڑ چکے ہیں، استغفار کریں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گھروں میں کیا کریں، جب پڑھیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ، ذرا سوچو اس رب کتنا کریم ہے کہ ان معصوم بچوں پہ ترس نہیں آئے گا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جن کا گناہ ہی کوئی نہیں، جب وہ دعا مانگیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں دو وجہوں سے اللہ عذاب نہیں بھیجتے، ایک معصوم بچے اور ایک بڑھاپے کی حالت میں، ان پہ اللہ کو ترس آتا ہے. تو جب یہ دونوں استغفار پڑھیں گے تو بتاؤ اللہ کی رحمت کس طرح جوش میں آئے گی. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یا اللہ ہم گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دے. دنیا ہمارے لیے آسان فرما دے، آخرت ہمارے لیے آسان فرما دے. یا اللہ دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے. دنیا آخرت کی جو سعادتیں آپ نے یا اللہ نیک لوگوں کے لیے رکھی ہیں، وہ ساری سعادتیں، وہ ساری بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرما دے. صراط مستقیم دکھا دے. یا اللہ تو صراط مستقیم دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ. یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے. یا اللہ تو بڑے فضل والا ہے. یا اللہ اپنے فضل کے صدقے، اپنے رحم کے صدقے ہمارے حال پہ رحم. یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. ہم سے جو لغزشیں ہو چکی یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہم سے جو غلطیاں ہو چکی یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. تیرے لیے آسان، ہمارے لیے مشکل ہے. یا اللہ تو ہمارے لیے زندگیوں کو آسان فرما، انجام بالخیر فرما. یا اللہ انجام بالخیر فرما. تیری ازمائشوں پہ پورا اترنا مشکل ہے. یا اللہ تیری ازمائشوں پہ پورا اترنا مشکل ہے. یا اللہ تو آسانی پیدا کر دے. یا اللہ ایمان بڑی دولت ہے، ہمیں ایمان سے محروم نہ فرما. یا اللہ ایمان بڑی دولت ہے. یا اللہ ہمیں ایمان سے محروم نہ فرما. یا اللہ حضرات انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام کی طرز زندگی نصیب فرما. یا اللہ صحابہ اکرام حضرات انبیاء علیہ السلام کی طرز زندگی نصیب فرما. ہمارے چھوٹے بڑے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی آخرت کی منازل احسان فرما. ان کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے. یا اللہ مرنے والوں کے لیے ہم سب کو صدقہ جاریہ بنا دے. ہمارے اعمال کا پورا پورا ثواب انہیں نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.